ناظرین، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پیر کے ناخن کو کاٹنے کے بعد اسے کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اسے غسل خانے میں ڈال دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس دن ناخن کاٹنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے کافی تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی مکتب۔ ناخن کاٹنے کے بارے میں پہلے آپ ایک حدیث پاک سن لو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت سے ہیں۔ نمبر 1، ختنہ کرنا۔ نمبر 2، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا۔ نمبر 3، مونچھوں کو کم کرنا۔ نمبر 4، ناخن کاٹنا۔ نمبر 5، بغل کے بالوں کو صاف کرنا۔ اب آپ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ سنیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ سب سے پہلے آپ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور چھوٹی والی انگلی پر لا کر ختم کریں۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناخن کو کاٹنا شروع کریں اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر لا کر ختم کریں، اور پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ یہ تو ہاتھوں کے ناخن کو کاٹنے کا طریقہ ہے۔ پیروں کے ناخن آپ اس طرح کاٹیں کہ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کریں، اور پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ اب آپ یہ سنو کہ ناخن کس دن کاٹنا بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، لیکن اگر ناخن بہت زیادہ بڑے ہو گئے تو جمعہ کا انتظار نہیں کرنا ہے، کیونکہ ناخن کا بڑا ہونا یہ اچھی بات نہیں۔ ناخن کے بڑے ہونے سے رزق میں تنگی یعنی کمی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زیادہ یعنی جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بندہ 10 دن تک بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے گھر میں رحمت داخل ہوتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے، صرف ناخن کاٹنے سے آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلاؤں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، ساتھ میں آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور سب سے اہم چیز کہ بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بیان کرتا ہوں جسے آپ کافی دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، 40 دن کے اندر کم سے کم 1 مرتبہ ناخن کاٹنا ضروری ہے۔ نمبر 2، دانت سے کبھی بھی ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے برس یعنی سفید داغ والی بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، یعنی شریعت کو ایسا کرنا پسند نہیں۔ نمبر 4، ناخن کاٹنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ ناخن کو ٹوائلٹ یا غسل خانے میں یا ادھر ادھر کہیں بھی پھینکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر آپ ناخن دفن نہیں کر سکتے تو سارے ناخن کو جمع کر کے کسی کاغذ یا پلاسٹک میں رکھ کر کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں کہ اس پر کسی کا پیر نہ پڑے، اور نہ ہی وہ ادھر ادھر اڑ کر پھیلے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، گھر میں مصیبتیں آتی ہیں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اسلامی طریقے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام صحیح معنی میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔